بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. خشیت کیسے پیدا ہو، محبت کیسے پیدا ہو، دو چیزیں ہیں یہ. اس کے لیے رحمت تلاش کرنا پڑے گا. اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کونوا مع الصادقین. جب کونوا مع الصادقین عمل ہوگا تو خشیت بھی پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہوگی. دونوں چیزیں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کی امت پر بے پناہ شفیق ہیں، انہوں نے سبق سکھایا کہ میرا ہر امتی ان دو چیزوں نعمت سے مالا مال ہو گیا. خشیت بھی پیدا ہو اور محبت پیدا ہو. خشیت اور محبت جب پیدا ہوتی ہے انسان کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہر کام وہ کام جو شریعت کے ہو. آج ہم لوگ شریعت بھلا دیا. کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہو کے شریعت بھلا دینا یہ انتہائی خطرناک حالت ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہی شعبت ہے خانقاہ کا. ڈر بھی پیدا کراتے ہیں، محبت پیدا کراتے ہیں. آج پوری امت جو انتشار میں کیوں ہے؟ اس نے تزکیہ نفس نہیں کیا. تزکیہ نفس خلاصہ کیا ہے؟ گناہ سے بچو. اسی کو دو جملے استعمال کیا، اطاعت اور بغاوت. اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، کامیاب ہو جاؤ گے. اور بغاوت سے بچو گے اعلیٰ درجہ ملے گا. انسان طاعت تو کرتا ہے لیکن بغاوت سے نہیں بچتا تو ترقی نہیں ہوگی اس کو. تو اس طریقے سے ہر جگہ اس سے حصے تقسیم کیے شریعت نے بھی. پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. مومن کو یہ چاہیے ہر درجہ اعلیٰ کامیابی ہو اس کا. تیسرا درجہ نہیں، اعلیٰ درجہ. اعلیٰ درجہ کب ملے گا؟ جب تم اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی. ایک سنت پہ عمل کرو کامیاب ہو جاؤ. آج امت سنتوں پہ اعراض کر رہی ہے. اس کے لیے چند سنتوں تو ہے نہیں، پوری سنت کو عمل کرو. چونکہ شاید صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جو بتائی ہے رسول نہیں بتائی، حکم ربی ہے. اللہ نے فرمایا ان سے کہو، یہاں جائے سیاحت فرمایا ان سے کہو. نبی کی اتباع کرو گے فتبعونی پہ اللہ تعالیٰ دوست بنا لے گا، محبوب بنا لے گا. یہ ہے بیت کا مقصد. آج بالکل بیت میں ایک دم گراوٹ شروع ہو، گھناؤنی باتیں شروع ہو. کیسے بیت ہے؟ تزکیہ نفس کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی انا نہیں پیدا ہوگا تمہارے اندر، ضد نہیں پیدا ہوگی تمہارے، تواضع رہے گی. ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق مالک ہیں. ہم ان کی اتباع کیوں کریں؟ کہ حکم ربی ہے. یہ آنے کا مقصد جو اللہ نے کیوں بلایا؟ عبادت تو نماز اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ہر جگہ انہوں نے تقسیم کی، درجے تقسیم کیے. ٹھیک ہے، ایک تو 24 گھنٹے قرب ہے تمہارا، نماز کے اندر ہوتا رہتا ہے. ایک مخصوص قرب ہے، وہ حج رکھا ہے. بہت بڑے بزرگ تھے، نصیر الدین شیرازی دہلوی نور احمد خدو کاملین میں سے تھے. یہ خلیفہ تھے نظام الاولیاء نور احمد خدو کے. ایک بار باقی اتنا ان کی وہ تھی، وسلم تھی، صاحب کرامت اور بزیم اور باعمل. شیخ پہ نکیر انہوں نے کی تھی. جب کوئی خلافات پیش آئے شیخ کی رعایت نہیں کریں گے، شریعت کی رعایت، لیکن حدود کے اندر، دائرے کے اندر، ادب کے اندر. ایک شیء سے بزن نہیں ہونا چاہیے. یہ بشر ہے، چوک ہو جاتی ہے. عنوان کیا تو فرق اس میں. تو بیت اللہ شریف ان کی زیارت ملی گیا.
تو شاہ رسول اللہ صاحب سے حاشیہ لگاتے ہیں، فرمایا کہ عمارت ہو جائے، عمارت تو وہی موجود تھی، عمارات ان کی زیارت کرائے بوجہ تقوی کے، عمارات کو وہاں سے اللہ تعالیٰ منتقل کر دیا، جو ان کی زیارت کر دیا، اللہ ہی تجلی ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے ہم بھی ایسے ہو جائے، اور یہ نسخہ آسان ہے، فتح بھی نہیں، کچھ مشکل نہیں ہے، اسی لیے جب یہاں بیت اللہ کو دیکھو، زیارت کرو، استعداد مناسب، بیت تو ہے، اللہ کو دیکھو، تجلی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم نے اللہ کو دیکھا، آج ہماری آنکھیں بیت کو دیکھتی ہیں، اس کے نفس و نگاہ کو دیکھتی ہیں، پردے کو دیکھتے ہیں، دروازہ کیا لکھا ہوا ہے، منتظم کیا لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، یہ تو ظاہر نقوش ہے، عدمن لکھا ہوا ہے، اس کو عظمت پہ لکھا ہوا ہے، اثر چیز اور ہی ہے اللہ کی تجلی، وہ جو کاملین ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں نزول ہو رہا ہے، اس سے افضل جو ہے مومن قلب بوجہ متقی ہوتا ہے، تقوی کی وجہ سے اس کا قلب اتنا مجلہ ہوتا ہے، بیت اللہ سے اس پر تجلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تجلی اس پر ہوتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس کو اختیار کرنے حضرت تعالیٰ شانہ نے نبی فرمایا کونوا مع الصادقین، یہ سبھی ہو سے اگر ایک آیت ہوتی صرف کونوا مع الصادق پر تو بہت ضیق ہوتی تھی، اس مسئلہ مشہور ہے کہ ایک انار 100 بیمار کے سود سے دو گے، اسی لیے تعالیٰ شانہ بے پناہ کریم ہے، انہوں نے کونوا مع الصادق فرمایا، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں ہیں تو ایسے ملیں گے، ہر مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، بات چھپی ہوتی ہے، بات ظاہر ہو جاتی ہے، تو جتنا رگڑائی کرو گے، نفس کی رگڑائی کرو گے، اتنا نور پھیلے گا، مثال ہے کہ راک ہوتی اس کی چنگاری ہوتی جلتی رہتی ہے لیکن لائٹ نہیں ہوتی بالکل، جب اس کو کوریدے ہوگا تو دیکھا چنگاری ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، سرخی اس کے اندر ہے، اس سے پہلے وہ چھپی ہوئی ہے، ایسی مومن کے اندر بات چیز ظاہر ہوتی ہے، بات ظاہر ہوتی ہے، یہ ہے حق مقصد کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہر شعبے میں شعبے اور ہوتے ہیں، ایسی انسان کے شعبے، آنکھ کا شعبہ، کان کا، زبان کا، دل کا، ہاتھ کا، شرم کا، سارے شعبے اللہ نے رکھتے ہیں، ان سب کی اصلاح کرو، ان سب کی اصلاح جب کرو گے تب تمہیں کامیابی ہو جائے گی، اسی کا نام بیت ہو رہا ہے، آج صرف رسمی بیت ہو گئی، یہ کیسی بیت ہو گئی، یہاں اسی لیے بہت کم وقت دیا اللہ تعالیٰ نے، میرے دربار میں بہت تھوڑا وقت ہے، یعنی کل 5 دن دیے بس، ایام نہر میں سے شامل ہو گیا، اسی میں زیارت ہوئے تو قدوم ساری چیزیں ہو گئی اسی کے اندر، اتنی مدت کو اس کو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ریہرسل، مشق کرنا، پہلے آؤ عمرہ کر لو، قرآن ہے تو عمرہ کرو، تو عمرہ کرو، یہ ریہرسل کہتے ہیں، فرض کی ادائیگی سے پہلے اور ضلع پیدا ہو جائے، اسی لیے طواف قدوم رکھا، طواف فرض تو بعد زیادہ بعد میں آیا، قدوم مقدم کیا، طواف قدوم کرو گے صلاح بھی ہوگی، ایک طواف 2 طواف، اس طریقے سے سارے مجاہدے طے کرنے کے بعد پھر طواف زیارت کو رکھا اللہ تعالیٰ، کوئی الفاظ سے پہلے طواف زیارت کر لینے ہوگا، شرائط میں سے ہے پہلے الفاظ حاضر ہو تو فرض ہو جائے گا، پھر مزدلفے میں حاضر ہو تو واجب ہو جائے گا، پھر رمی کرو، اب تم ہمارے دربار میں طواف زیارت کرو، یہ ہے، تو اسی لیے فرض سے پہلے کیوں نفلیں رکھتی ہیں، شہر سلام، یہ تحت المسجد، یہ تحت الوضو، سلام، جتنی بھی نفلیں ہیں، ایک بات اور بھی جو جمع ہے
نفل کے لیے کئی چیز جمع کر سکتے ہو، ایک وقت میں کئی نیت، تحت الوضو، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، کتنی ایک وقت میں نیت کر سکتے ہو؟ الگ الگ پڑھو گے تو بہت اچھا، لیکن سب سمجھ مل جائے گا، ایک نیت سے کئی کام نکل جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے اب نفلوں کیوں رکھیے کہ تمہیں فرض ادا کرنا ہے، قرب حاصل کرتے ہو پہلے صاف پاک ہو جاؤ۔ اس کی مثال ہے 26 جنوری کو پریڈ ہوتی ہے ہمارے ہندوستان میں، ایک مہینہ پہلے اس کو مشق کراتے ہیں، ایک دن چند گھنٹے کے لیے اتنی مشق کراتے ہیں پہلے کہ کوئی خامی نہ رہنے پائے، باہر کے لوگ بلاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں یہ ان کو دکھاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں پریڈ ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے یہ، لیکن بہت پہلے اس کو مشق کراتے ہیں کہ کوئی خالی رہنے پائے، روزانہ چیک ہوتا ہے وقت، اب پریڈ ہو گئی اس میں۔ ایسے فرض سے پہلے تمام نفلیں رکھی ہیں بہت سے ہیں کہ تم اس میں جو کوتاہی ہو رہی ہے کہ اس کے بعد ماں باپ نے رکھ دیا، فرض ادا ہو گیا، اب جو کوتاہی ہے بات پھر نفرت تعلق کر لو اس کا، کتنی نفلیں پڑھو۔ فجر میں تو اسے 2 جگہ فرض ہے، اس سے پہلے تہجد میں 12 رکھا، جتنا بھی خوب نفل پڑھ لو، اس کا ثواب الگ ملے گا، لیکن فرض برابر نہیں ہو سکتا۔ فرض یہ قرب الہی کے ذریعے بتایا، اللہ تعالیٰ کا عجیب ذات ہے، تم میرا قرب چاہتے ہو، یہ میں نبی نے چن کر کے دکھایا، آپ نے پوری رات عبادت کی، لیکن فرض اعلیٰ درجے ہوتا تھا، ایسی فرض اعلیٰ ہونا چاہیے۔ آج ہم مستحبات پہ معاف کر دیں، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں میں سے جماعت پہ جانا مستحب واجب نہیں ہے، اس لیے کہ فرض کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کا سیکھنا، نماز کا صحیح سیکھنا، یہ فرض ہے۔ امت فرض پہ غافل ہو رہی ہے، قرآن پاک کی اتنی غلط ہو رہی ہیں، مستحب یہ اس لیے رکھا ہے بالا کابل نے جماعت کو، اسے ترغیب کہتے ہیں کہ تم کو کیسے مناظر بتا دین سے، دین کی مناظر وعدہ کرنا چاہتے ہو، تم جماعت میں نکلو، ہم تھوڑا سکھائیں گے تم کو، تاکہ تم سے دین سے مناظر ہو جائے گی، چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایسے مقصد، اس پہ اتنا غلو ہو گیا، یہی کام ہے، یہ چھوڑ اطلاعات کب کرو گے؟ نماز کا اہتمام یہ، اسی لیے ایک شخص عشاء کے فرض پڑھتا ہے، وہ فجر فرض پڑھتا ہے، یا تو نہیں ہوتا، کوئی گنہگار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، فرض ادا کر لیا اس سے، دیکھے ہوئے رات بھر نفلیں پڑھتے ہو، فرض غافل ہو گیا۔ ایک ہمارے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے نانا وہ سناتے تھے کہ مسلسل تصویر ہوتے تھے، نماز نہیں ہوتے تھے، اسے کہا جاتا تھا نماز کہ بھائی اللہ کی یاد کر، نماز سے اللہ کی یاد کرو تو کر گیا، کہ یہ غلط ملے گا۔ اس لیے پورے قوم جو آج ہماری بربادی کیوں جا رہی ہے کہ سنتوں سے غفلت، فرائض سے غفلت ہو رہی ہے۔ نماز کا اہتمام کرو، اس کے فرائض کو معلوم کرو پہلے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ 2 ارشاد فرمائے، نہیں جانتے جانو، پوچھو جا کے ان سے، پوچھو تو اس کے بعد عمل کرو گے۔ تو اطاعت اور بغاوت، اطاعت کو تم شریعت کی، اور بغاوت سے بچو۔ باغی ہم کون ہے؟ یہودہ میں سارا کافر مشرک، یہ اللہ کے باغی نہیں، اللہ نے ان کو نوازا، وجود انسانی بخشا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں، لیکن ان کے بغاوت میں ان کو نہیں مانتے۔ پوچھے تم دین کے بارے میں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ایک جملہ ادا کر دو، اسلام کہتا ہے ایک کی مانو، انہیں کی مانو، یہ خلاصہ ہو گیا پورا، توحید اقرار کر لیا، کافی ہو گیا۔ یوز ہے اس کا، نماز کے طرف فکر کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچو، ہر جگہ اس کے اہتمام کرو، اس لیے خشیت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احکام جاری کرو گے تو آپ کے عطا مجھے خشیت تھی، وہ خود سوال کیا آپ نے، اللہ مجھے خشیت عطا فرمائیے، نبی نے سوال کیا، ہم نے نڈر ہو جاتے ہیں، محبت میں غلو ہو جائے کسی کا نام بدعت ہے، محبت میں غلو ہو جائے کسی نام بدعت ہے، خشیت بھی ہو، محبت بھی ہو، دونوں سے کام کرو۔ اتوال مثال دیتے تھے
کسی کے پورے میں انگلی میں پھنسی نکل آئی اور لکھنا بھی ہے تو لکھ بھی رہا ہے اور خیال بھی ہے کہ ٹھیس نہ لگنے پائے. ایسے کام کرو اور ڈرتے بھی رہو. انسان کو امت اسی لیے آج کل پریشانی میں ہے کہ ہم سنتوں سے راضی کرتے ہیں. ہر ایک سنت کو بالکل دانتوں سے عشق رسول ہے. کیف روحانی اسے حاصل نہیں جو نبی کے عشق میں کامل نہیں. یہ تو ہزاروں خلاف پڑھتے تھے. کیف روحانی اسے حاصل نہیں جو نبی کے عشق میں کامل نہیں. جب کمال پہنچنا چاہتے عشق رسول پیدا کرو, عشق اللہ پیدا ہو جائے گا. اور اللہ اللہ رسول سے دونوں ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی فرمایا اللہ رسول میں لازم قرار دے دیا. تو یہاں اپنے نفس کی اصلاح کو آ کے وقت کو ضائع مت کرو. کہیں رہو مکہ مکرمہ کسی کونے میں, لیکن دل تو مکہ حرم شریف میں لگا رہے. جسم یہاں روح وہاں ہونا چاہیے. برا ثواب ملے گا اس کو. حالی صاحب کے خاص بہت نواب بھی تھے, وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن حالات کو ایسے تھے ہجرت منع فرما گیا. ایسا مت کر تم جاؤ ہندوستان. کہ اسی فرمایا کہ جس تمہارا ہندوستان میں رہے جو تمہاری مکہ مکرمہ میں ہو, یہ اعلیٰ درجہ ہے. یہ کہ تو ہجرت کر کے آؤ گے جس میں مکہ مکرمہ میں ہے روح ہندوستان میں ہے. نواب تھے. نماز اہتمام حج کے ارکان بہت تھوڑے سے لے کے بڑے جامع ہیں, ان کو ادا کرو ورنہ ٹھوکر کھا جاؤ گے. حق اس لیے کہ باوجود آپ کے بہت حمد و ثنا بیان کیے, پھر کیوں فرماتے ہیں میں نے آپ حق ادا نہیں کیا. آپ کی ذات والا صفات ایسی ہے میں نے آپ حق ادا نہیں کیا. کما سمجھ اسنیتا بھی فرمایا ہم نے حق ادا نہیں کیا. آپ بولو شان ہے. تو اسی لیے نماز کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام کرو. یہاں کے بیت اللہ کی زیارت کرو. یہ سوچ کے یہ جو تجلی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی, ہم اسے دیکھ رہے ہیں. آنکھیں تو دیکھ رہے ہیں دیوار کو نہیں, اصل سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایک بزرگ تھے تو جیسے داخل حرم کے اندر ایک دم روشنی سی محسوس ہوئی. سب کو تعلیم روشنی کہاں سے آ گئی. ہمارے فلاں بہت اشارہ ہے. جیسے کہتے ہیں کمرے میں ایک بہت سے ایک دم جلائے بہت روشنی ہو گئی. ایک چھوٹے بن جاتے رہتے ہیں, ایک بڑا بن جاتا ہے. تو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جیسے داخل ہوتے ہیں ایک حرم میں جشن مناتے ہیں. ایک خاص بندہ اللہ کا آ گیا, انوارات شروع ہو جاتے ہیں, اللہ کے مقرر بندہ. یہ ہے جب کہ تم گناہ سے بچو گے. اور سب اختیاری چیزیں ہیں. جب عمل کرو گے سنت پر, اپنے آپ کو دین پر لگاؤ گے, یہ سب مراحل طے ہو جائیں گے. اور یا تو یہ سوچو کہ مجھے جانا دنیا سے, اور کس وجہ معلوم نہیں, تو اللہ ہی کو علم ہے. کوئی دنیا میں اب تک کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا کہ وہ بتا دے کب انتقال ہوا تمہارا. ہمارے طب کے اندر قرائن تو ہوتے ہیں, اس کے اندر تحقق نہیں کر سکتے. اس اوقات ساری مایوس کن حالات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں. بہت سی چیزیں اسی کے حالات ہوتے ہیں. اسی لیے عروج اللہ ہونا چاہیے. یہاں کہیں جو نیت ہے ملاقات کے لیے آئے بھی دین باتیں سننے کا ثواب ملے گا. ہر قدم ثواب ملے گا. اتنا پیسہ خرچ کرو تو ثواب ملے گا. یہ اللہ راہ پہ خرچ کیا. یہاں سے حرم جانا ہے, اتنا پیسہ خرچ کرو گے اللہ راہ پہ خرچ ہوگا, ثواب ملے گا. تو وہاں پر جا کے حرم کے اندر جیسے عظمت ہونے لگی. اس لیے جب اس کو میں نے کیا کہ بیت اللہ جاؤ تو کیا پڑھ ہو جاتی ہے بات, اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کا اطلاع کرو اپنی مسجدوں میں, اپنے شہر میں, محلے کی مسجدوں میں. گھر سے نکلو مسجد جا, کیونکہ مسجد جو بیت اللہ ٹکڑا ہے, تو وہاں سے چلیں گے, یہ پڑھتے ہوئے چلیں گے اللہ اکبر کبیرہ, یہ پڑھتے ہوئے چلیں گے. وہاں پہنچ گئے نہیں, تو دو چیزیں ہیں بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں. ایک تو ہے بیت المسجد, ایک ہے طواف. اعلیٰ درجہ طواف کا ہے. جاتی طواف کر لو,
وہ تحت المسجد جو ہوگی، اجتہا میں کچھ ہے تحت المسجد پڑھ لو. ہے کہ ادب اس کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے ہوئے حرم داخل ہو گئے. تو جتنا یہ قدم اٹھے ذکر الہی میں تمہارا شمار ہوگا. یہ نہیں تھا ادھر باتیں ہو ذکر الہی. وہاں پہنچ کے تحت المسجد پڑھ لی، بیت اللہ کی زیارت بھی کر لیا، طواف بھی کر لیا. تلاوت اور زیارت 2 کام حرم کے اندر ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس کی زیارت کرو. میرے شیخ نور احمد قدر دار ابرار میں ہم لوگ تھے، کوئی نماز کچھ نہیں پڑھی، تشریف لائے اور کھمبے میں کھڑے کر دیکھتے رہتے. اچھا خاصا کچھ واپس چلو. یہ ہے اللہ والا اس انداز سے ہے کہ وہ تھوڑی کھڑے ہے واپس چلے گئے. کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی کچھ نہیں کیا. پھر تو بیٹھی چارج ہو گئی. اللہ کے امارات کو منظم کر لیا. یہ آنکھوں کی باتیں کرو، زبان کی حفاظت کرو، کلام یا مت کرو. اس سے کہانی کچھ نہیں، عبرت کو سنو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے سن لو. دعا کی توفیق ہوگی. یہاں کی دعا رد نہیں ہوتی. اور یہاں چپے چپے ملائکہ ہے، گلی کوچے ملائکے بہت اجتہاد ملائکہ کا ہے. وہ تو قلب کے اندر اللہ تعالیٰ جب محبت ادا ہوگی ان یہی کا نام لے گے. غیر اللہ کا نام پھر نہیں آئے گا زبان پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی خود فرماتے اس کو اللہ ذکر کثیرہ، میرا نام کثرت سے لو. زبان دی ہے اس کے لیے، اور کلام بھی کرو، لیکن تم کو قول زور بھی فرما دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ سے بچو. یہ تو حکم ربی ہو گیا. قول زور کیوں فرمایا؟ یہ زبان سے لائنے کلام نہ ہو. انہی میں سے غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی دیتے ہیں. قول زور میں آ جائے گا. اس سے بچو. آپ کی نماز کامل ہوتی تھی لیکن سلام پھیرتے ہی استغفار پڑھا، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا کامی تھی؟ یہ میں نے خدا نہیں کیا. اسی لیے اس کا اہتمام یہ نبی سنت ہے. سلام پھیرتی جو ہلکی جہر وچ اتنا چلانا نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس طریقے سے یہاں پر طواف میں کثرت نہیں، کیفیت تو دیکھو. جو کیفیت ایک سب رہے گا، جیسے کہ عارف کی 2 رکعت، عابد 1000 رکعت برابر نہیں. تکبیر تحریمہ سلام تک عارف جو ہے ڈوب جاتا ہے اس کے اندر اللہ کے اس میں عشق میں. عارف کی اسے اللہ والے سے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہم جیسے کہ 2000 رکعت بالکل کچھ نہیں. تکبیر تحریمہ سلام تک بالکل ضم ہو جاتے ہیں اسی کے اندر. میں مالک حقیقی سامنے کھڑا ہوں، کلام ان کا زبان میری. کھڑے ہیں لیٹے بیٹھے خلوت میں ہو، شکر کہ اللہ تو نے خلوت آپ ہی عطا فرمائی ہے. اب میں کامل آ جانے آپ کا نام لیتا ہوں. یہ اللہ والوں کے یہی جب مانگتے ہیں، اتنی اجتہاد ہوتا ہے پاس لوگوں کا. کب مانگتے ہوں گے؟ تبھی مانگتے ہیں. خلوت میں گئے آرام کرنے کا. آرام کیا یہ ان کا ہے، مناجات کرتے ہو، دعا میں مانگتے ہیں. قرض الہی پڑھتا ہے ان کو، اللہ سے قرب ہوتا ہے ان کا. اس قرب سے اور ترقی ہوتی ہے ان کو. یہ بندہ لیٹے بیٹھے اٹھے بیٹھے مجھے بھولا نہیں. اسی لیے احرام کی حالت میں لبیک کو کہا تم زیادہ پڑھو اور کو چھوڑ دو. بس یہ شرط احرام ہے اس کے اندر ہے. احرام کی حالت میں یہ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے. لبیک اللہم لبیک جتنے بار پڑھو گے سو ملے گا. یہ مخصوص اعمال دیے حج کے ہیں. کوئی گھر میں پڑھنا لے لبیک اللہم لبیک تو نہیں، وہ تو پڑھ تو لیا. معنی بڑے اچھے اس کے. شرط ہے احرام مان لو. اسی لیے شریعت 2 رکھے ہیں، شرائط و فرائض. ہر ایک کے جوڑے بنا دیا. وضو میں بھی شرائط و فرائض، نماز میں شرائط و فرائض، حج میں بھی شرائط و فرائض، زکوٰۃ میں بھی یہی ہے. ہر چیز کے اندر
یہ ہے علم. اسی لیے عالم جو ہے ان سے اعراض کرتے ہیں یہ خطرناک حالت ہے. علماء شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ منانی لوگ، یہ دریا لوگ، یہ مولی لوگ گستاخی شان نہیں کرتے ہو. حامل شریعت ہے، وہ نائب رسول ہے. وہ صاحب کا مجھے عذاب ہے انہیں وجہ سے ہے. نبی ڈراتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. ہمیں تلاوت کر رہا تھا کئی واقعات پیش آئے اس کے اندر، سورہ قصص کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی بہت حالات. نبی ڈراتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. عذاب آ گیا. اب کیا نبی تو نہیں آئے گا. اب ان کے جو علماء رسول انبیاء ہیں، ان کے نائبین ہیں، ان کا کہنا ہے کسی عالم میں کوئی غلطی ہو جائے، بشر ہو گئی غلطی، اس کے شخص کو برا کہیں، گناہ سمجھیں برا، کوئی شخص برا نہیں کہیں گے. اس سے غلطی ہوگی، توبہ کر لیں. اتنے حالات ایسے ہوتے ہیں. تو آج پوری قوم کے اندر جو ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ہراس کیوں ہے؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. سہمے ہوئے، قوم سہم کیسے گئے؟ سہمے کسی مالک سے ڈرو، اس سے ڈرو گے اور مت ڈرنا. صحابہ یہی شان تھی. بڑی بڑی گھاٹیاں آپ نے طے کی، اسی گھاٹی آپ کے محفوظ کر دیا گیا تھا. گھاٹی کے اندر سخت تکلیف، اف نہیں کیا گیا. میں نے بھی تو کام تو کروں گا. لوگ کی زندگی کو دیکھو، عبرت مطلب سے. یہ تو کچھ بھی حالت نہیں. وادی کے اندر آپ محفوظ کر دیا کفر مکہ نے 17 دن تقریباً. وہاں کیا تھا؟ سب کچھ بننے کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. جو نبی پختہ رہے، ثابت قدم بھی رہنا چاہیے. ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ مصیبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. انہیں میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے، کوئی کاملین میں سے تھے. بڑی اذیت اٹھائی ان کو، انگریزوں نے بہت اذیت دی ان کو. داغتے تھے، لوہا سے کمر داغتے تھے، گوشت گل گیا تھا ان کا، لیکن حق سے چلے گئے. مومن صفت ہے، حق سے ہٹے گا نہیں. تو ہم لوگ ایمان والے مومن ہیں، اپنے وقت کو بھائی جائیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آئے ہیں، تھوڑا وقت لے کے آئے ہیں. اب اس کے بعد جانا مدینہ منورہ، ان کے اللہ متناہی احسانات ہیں. وہاں کیسے درشی پڑھو، اور وہاں سنت ہے. اتنے فرمایا کہ ہم حاضر ہوئے کہ بھائی یہاں تو کم سے پڑھ لو، تو جو 4 کا سنت اثر پہلے کی، یہاں تو کم سے شروعات کر دو. بھاری تو نہیں ہے کچھ نہیں، جو سنتیں ہیں غیر موقع پڑھ لو، اس کا معمول بنا لو. کئی چیز ہوتے ہیں. پہلے 2 رکعت تہجد المسجد پڑھ لی، پھر 4 رکعت سنت غیر موقع پڑھ لی، پھر درشی وغیرہ پڑھتے رہے. اس طریقے سے وہاں پر تو جتنا اس پر عمل کرو گے قرب الہی بڑھے گا. نبی خوش ہو گئے، انہوں نے میری سنت اجرا کی. یہاں پر انہیں السلام کی کثرت، وقت گزائے. کسی تنقید مت کرنا. اہل مدینہ پہ منع کیا آپ نے. جس نے مدینہ کو والوں کو برا کیا، اس نے مجھ کو برا کیا. جس نے مجھ کو اللہ کو برا کیا. معلوم ایسا نہیں، غلط ہے. صاحب یہاں پہ یہ لوگ یہ اہل یوں کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. کس کی زمین پہ وہ ہے، یہ دیکھو بیت اللہ ان کے پاس ہے. جب چاہت توبہ کر لی، ہم تو لاکھوں لاکھ خرچ کر کے آتے ہیں. ان کو یہ درباری لوگ ہیں، برا نہیں کہیں گے. بادشاہ کے لوگ دام ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے لیکن کوئی ٹوک نہیں سکتا ان کو. ایسے ہم بھی کریں گے. تو یہاں پر اہتمام کرو تلاوت کا اور زیارت کا، اور اپنے معاملات بالکل ساتھ رکھو. کوئی اطلاع ملے کسی ملک کے بارے میں، دعا میں لگ جاؤ. اے اللہ، آپ ہی قبضہ قدرت میں ہے، آپ ملک کی حفاظت فرماتے ہیں. ملک تو آپ ہی کا ہے. یہ ہونا چاہیے. کسی کو تنقید تقابل تفاضل منع ہے. تو خشیت کے بارے میں ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم نے سب سے زیادہ متقی ہوں. آپ کے ارشاد میں، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. جو نبی شان الگ ہوتی ہے. کہے کیوں ڈرتے بھائی، کون سی گناہ کرتے ہیں؟ دیکھیے عظمت. یہاں فرمانا ہے کہ اے اللہ، جس طرح کہ میں اور چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں، اسی طرح
خشیت ہوئی تو سوال کرتا ہوں. نبی سوال کیا، اس سوال کرنے میں بھی اعتدال کو کس طرح ملوث فرمایا. اس کی اتنی بھی ذاتی ہو جائے میں کوئی کام نہ کر سکوں، اتنا حصہ دے اپنے خوف سے کہ تو حائل ہو جائے، اس وقت ہمارے اور معاشرے درمیان تو حائل ہو گیا. اتنی خشیت ہونا چاہیے. سبحان اللہ. توحید کا کس قدر علوہ. یوں نہیں فرمایا کہ وہ خشیت میرے اور گناہوں کے درمیان حائل فرماتی، اور فرمایا کہ خشیت کے سبب سے تو حائل ہو جائے. میں ترک معاصی میں تو خود جنت میں محض تیری ہی ذات کے محتاج ہوں، کسی مخلوق کو ممنوع احسان نہ ہو. ہم لوگ ہوتے تو خشیتی کو حائل سمجھتے اور اطاعت کو جنت میں لے جانے والا سمجھتے. حالانکہ آپ نے فرمایا اپنی اطاعت کرتا ہوں حصہ آپ کے ہم کو پہنچا دے اپنے فضل جنت میں. اگر خشیت کو حائل ہونے والا اور اطاعت کو جنت میں پہنچانے والا سمجھتے تو توحید فوت ہو جاتی ہے. امیر اسلام یہ تعلیمات ہے، کسی موقع پر توحید کو فوت نہیں ہونے دیا. یہ ہے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص نے مولانا تھانوی نور رحمۃ سے سوال کیا، حضرت اسلام سب سے زیادہ معنی عقیدہ توحید ہے، اور بزرگوں سے ایسی چیزیں ثابت ہے کہ توحید ہی فوت ہو جاتی ہے. کوئی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اعظم شانی، آخر کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنے والے ہی تو توحید کو جو اصل اصول ہے ڈھا رہے ہیں. حضرت والا نے ایک سنا تو سنبھل کے بیٹھ گیا. تھانوی مار گیا. اس کو جواب مل دیا آج کل جو ایجادات نکلی ہیں ان کو دیکھو. گرام فون کی پلیٹ میں آواز ضبط ہو جاتی ہے، ٹیپ ریکارڈ آواز کو ضبط کر لیتا ہے، پھر جب دوبارہ لگایا جاتا ہے تو وہی آواز نکلتی ہے. اب یار کوئی تعجب نہیں کرتا یہ مسالہ کی پلیٹ ایسے عالمانہ اور فاضلہ کیسے کر رہی ہے. چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پلیٹ متکلم بولنے والا نہیں بلکہ متکلم کوئی دوسرا ہے. یہ اس کی حکایت کر رہے ہیں. اسی طرح سے اولیاء اللہ جو اس میں کلمات بولتے ہیں وہ خود نہیں بولتے، بلکہ غیر قرب کی وجہ سے اللہ تعالی باتیں ان کے اندر ضبط ہو جاتی. اس کو کوئی انرت کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے. اتنی باری فرمائی. یہ سن کر وہ خاموش ہوئے. جواب دیا واقعی بہت ہے اچھے سے، بس یہ خشیت ہو لیکن مایوسی نہ ہو. تو جتنا اس پہ مت کرو گے، اطاعت کرو شریعت کے، بغاوت سے بچو. آج کا خلاصہ یہی ہے کہ روز اللہ رہو، بہت کو ضائع مت کرو، لائن کلام سے بچو، کوئی بھی کہ تبصرہ مت کرو، نہ حکومت پر نہ حاکم پر. اپنے جائزہ لیتے رہو اور روز اللہ ہوتے رہو. جیسے کہ ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں، جو عرصہ کے وظیفہ ہوتا ہے کفینا کلمہ سازی دعا موسیٰ علیہ السلام، اس کا معمول بنو. یا خود بھی پڑھو، یہ نیت کرو کہ ہم ان کے لیے پڑھ رہے ہیں. دعا یہاں کریں، نیت وہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ جو سمیع بصیر نہیں خبیر ہے. اس لیے بس استغفار کا اثر رضی اللہ ہونا اپنے وقت ضائع مت ہونا. دعا کر اللہ عمل توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا غفور كريم طيب ربنا اللہ تعالیٰ کشمیر حالت درست فرما دے. یہ بھی دعا کرنا چاہیے. ایک دو جملے ہیں بہت پیارے جملے. اے اللہ ہم سب ایک بنا دے، نیک بنا دے. صلی اللہ تعالی. کیا